الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ خالق و مالک کائنات اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے تھے، کسی ایک کی زندگی کے حالات اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، ششدر رہ جائیں گے کہ یہ کیا لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کا ذکر ہے، جو صاحب الہجرتین ہیں۔ پہلے مدینہ طیبہ حبشہ ہجرت کی اور اولین ہجرت کرنے والوں میں ہوا، اور پھر مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، اور غالباً تیسرے تھے حضرت مصعب بن عمیر، اور غالباً عبداللہ ابن ام مکتوم یا ایک اور صحابی ان کے بعد تیسرے تھے۔ اور جو ہجرت کی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ اور بچہ ساتھ تھے، تو یہ ہجرت کے لیے نکلے ہیں تو سسرالی آ گئے، انہوں نے کہا ہماری لڑکی نہیں جائے گی یثرب، اور زبردستی روک لیا اپنی بیٹی کو انہوں نے۔ تو جو گھر والے اور خاندان اور قبیلے والے تھے حضرت ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے بیٹے کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو یہ بچہ کیسے رکھو گی، بچہ پھر ہمارے، ہم بچہ نہیں دیں گے۔ انہوں نے بچہ چھین لیا، آن کی آن میں پورا خاندان بکھر گیا، اور حضرت ابو سلمہ نم آنکھوں سے، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ ابو سلمہ ہوں گے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ابتداء میں اسلام لائے ہیں، جب 10 لوگ اسلام لائے تھے ان کے بعد یہ اسلام لائے، اور کہا جاتا کہ اس دن جس دن حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ ایمان لائے اور حضرت ارقم ایمان لائے، اس دن حضرت ابو سلمہ ایمان لائے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک تھے، احد میں شریک تھے، تیر لگا، زخمی ہوئے، پھر وہ زخم تقریباً بھر چکا تھا۔ یکم محرم الحرام سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک سریے پر، ایک محاذ پر بھیجا ہے، اور وہاں سے واپس آئے تو زخم ہرا ہو چکا، تو بہت علاج ہوا، جانبر نہ ہو پائے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھیں ایسی کھلی کی کھلی رہ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نظر روح کے پیچھے جاتی ہے، اور پھر آپ نے آنکھیں اپنے دست مبارک سے بند کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اسے قبول فرما۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں، جہاد میں، ایمان لانے میں، ہر جگہ بہت آگے آگے ہیں۔ اور ایک روایت حدیث، ایک دن گھر واپس آئے اور اپنی گھر والی ام سلمہ سے کہا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مصیبت کے آنے پر استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور پھر اس کے بعد کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرمائیے، اور جو میرا یہ نقصان ہو گیا مجھے اس سے بہتر عطا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس کے نقصان کی تلافی کر دیتے ہیں۔ اور حضرت ابو سلمہ ان لوگوں میں تھے جو بیوی کی محبت میں ضرب المثل تھے، اتنا خیال رکھتے تھے حضرت ام سلمہ کا۔ جب حضرت ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک ہی روایت کی تھی ابو سلمہ نے، تو میں انا للہ پڑھتی تھی، یہ دعا بھی پڑھتی تھی، لیکن میں سوچتی تھی دنیا میں ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ میرا یہ نقصان کیسے پورا ہوگا، یہ تلافی کیسی ہوگی؟ لیکن جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ وعدہ بڑا سچا ہے۔ حتیٰ کہ وہ دن آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور حضرت ام سلمہ زوجہ رسول حرم نبوی اور امہات المومنین میں شامل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے یہ بلند اور عظیم مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور دو بیٹے دو بیٹیاں، سلمہ اور عمر اور زینب، اور ایک غالباً اور بچی، 4 اولادیں تھیں آپ کی ام سلمہ سے۔ اللہ رب العزت وہ محبت، وہ فدائیت اور جانثاری جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com